نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد رسوله النبي الأمين المكين الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد: إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا. صدق الله مولانا العظيم. وقال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. حسین نہیں رہے ان کا گھر نہیں رہا. حسین نہیں رہے ان کا گھر نہیں رہا، مگر ان کے بعد ظالموں کا ڈر نہیں رہا. اللہ جل مجدہ خالق کائنات کی حمد و ثنا پیارے آقا کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں عاجزانہ ہدیہ درود السلام کے بعد تمام احباب سامعین کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. الحمدللہ تعالی اللہ رب العزت کے فضل و احسان کے ساتھ آج ہم سب منہاج القرآن انٹرنیشنل اس مرکزی سیکریٹریٹ مسجد غوث العظم میں محرم الحرام 10ویں شب میں شہادت امام حسین کانفرنس میں اس کی توفیق سے شریک ہے. دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہماری حاضری کو شرف قبولیت عطا فرمائے اور پیارے آقا کریم علیہ السلام اور آپ کی اہل بیت پاک کی نسبت میں ہم سب کو فنائیت کی خیرات عطا فرمائے. واقعہ کربلا جس کو کم و بیش 1400 سال گزر چکے ہیں اور 1400 سال سے اسے ہر کوئی اپنے اپنے انداز سے بیان کرتا چلا آ رہا ہے. شہادت کا ذکر بھی ہوتا ہے، جنگ کے اندر ہونے والے واقعات بھی بیان کیے جاتے ہیں. اور یہ ایک ایسی شہادت تھی کہ جس شہادت کے بعد 7 دن تک آسمان نے بھی خون کے آنسو بہائے، زمین نے بھی اپنے بدن سے خون خارج کیا اور کائنات کی ہر شے غم حسین میں روئی. اس سے پہلے کہ میں اس موضوع پر چند ایک باتیں آپ کے سامنے بیان کروں، اس تصور سے اور اس تصور میں اس عظیم شہادت کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ اگر کسی گھر میں ایک شخص فوت ہو جائے، ایک میت اور ایک جنازہ ہو،
تو پورا خاندان ٹوٹ جاتا ہے۔ جتنا اس مرنے والے سے رشتہ مضبوط ہوتا ہے اتنا انسان بے بس ہوتا ہے اور اتنا انسان غم کا شکار ہوتا ہے۔ اور بڑے سے بڑی ہمت والا شخص بھی ٹوٹ کر بکھر جاتا ہے اپنے کسی بچھڑنے والے کے غم میں۔ ذرا ایک لمحے کے لیے سوچئے اور دیکھیے کہ اللہ رب العزت نے سیدنا امام حسین امام علی مقام علیہ السلام کو کیسا جگر اور گردہ اور جرت اور صبر اور تحمل عطا فرمایا کہ اپنے ہاتھوں سے اپنے خاندان کے 72 مبارک لاشیں میدان سے اٹھا کر خیموں میں لائے، حتیٰ کہ جب معصوم علی اصغر علیہ السلام کے مبارک حلق میں تیر آ لگا اور آپ نے اس تیر کو نکالا، خون کا ایک فوارہ نکلا، اپنے معصوم شہزادے کے خون کو دونوں ایسے چلو میں لے کر تو دیکھیں جرت حسین کہ آپ نے اس خون مبارک کو آسمان کی طرف اچھالا اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں عرض کی اللہم تقبل منا ھذا القربان، تیری رضا کی خاطر یہ قربانی بھی پیش کرتے ہیں، اسے ہماری جناب سے قبول فرما لے۔ یہ وہ آقا علیہ السلام کی پرورش ہے اور آقا علیہ السلام کی تیار کیے ہوئے حسین ہیں کہ جن کو اللہ رب العزت نے یہ جرت اور یہ بہادری عطا فرمائی۔ اس لیے میں نے کہا کہ حسین نہیں رہے، ان کا گھر نہیں رہا، مگر ان کے بعد کسی ظالم کا بھی ڈر نہیں رہا۔ یہ جرت حسینی ہے جو اللہ رب العزت ان کے غلاموں کو عطا فرماتا ہے اور ان کی نسبت والوں کو اس کی خیرات عطا کرتا ہے۔ میں نے آپ کے سامنے سورہ الاحزاب کی آیت مبارکہ نمبر 57 تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی ہے، جس کے الفاظ بغیر کسی تشریح کے، بغیر کسی تفسیر کے عام فہم ہیں اور سمجھ آنے والے ہیں۔ اس کا ترجمہ اور آگے گفتگو کو لے کے بڑھتا ہوں۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ، بے شک جو لوگ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت دیتے ہیں، اذیت کا مطلب ہے تکلیف دیتے ہیں، لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، اللہ ان پر دنیا اور آخرت میں لعنت بھیجتا ہے، وَأَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا مُهِينًا، اور ایسے بدبختوں کے لیے اس نے ذلت انگیز عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اب اس بات کو سمجھنے کے لیے کسی تفسیر کی طرف جانے کی ضرورت نہیں ہے، بڑا واضح مفہوم ہے، مگر ایک چیز پر توجہ کرنا مقصود ہے اور میں آپ سے سوال کرنا چاہتا ہوں تاکہ بات آسانی سے سمجھ آ جائے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جو لوگ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت دیتے ہیں، اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آقا کریم علیہ السلام کو اذیت دینا اس کی تو سمجھ آتی ہے، اس بات کا کیا مطلب ہوگا کہ اللہ کو اذیت دینا؟ کیا کسی کے اندر اتنی جرت اور طاقت ہے کہ وہ معاذ اللہ کو اذیت دے؟ بولے، کیونکہ وہ خالق ہے اور باقی سب کچھ مخلوق ہے، تو مخلوق میں کوئی بھی نہ یہ جرت کر سکتا ہے، نہ ہی اس کے بس میں ہے کہ اللہ کو اذیت اور تکلیف دے۔ اور یہ بھی سچ ہے کہ اللہ کا کلام جھوٹا نہیں ہے۔ اب وہ فرما رہا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کو اذیت دینے والے لوگ، تو ذہن میں سوال آتا ہے کہ
اللہ کو اذیت کون دیتا ہے، یا کس چیز کو اللہ رب العزت اپنی اذیت کہتا ہے؟ تو اس کا جواب یہیں پر موجود ہے۔ اس نے صرف اپنی اذیت کی بات نہیں فرمائی، اس نے فرمایا اللہ اور اس کے رسول کو اذیت دیتے ہیں، یؤذون اللہ و رسولہ۔ تو مطلب یہ ہے کہ جو بھی پیارے آقا کریم علیہ السلام کو اذیت دیتا ہے تو اس کے بدلے میں جو اس کو عذاب ہونا ہے اور جو اللہ کی طرف سے اس پر دنیا و آخرت میں لعنت مسلط کی جانی ہے، وہ صرف اس جرم کی نہیں کی جانی کہ اس نے آقا علیہ السلام کو اذیت دی ہے۔ اللہ رب العزت اس کے عذاب کو بڑھائے گا اور فرمائے گا کہ تو نے میرے مصطفیٰ کو نہیں بلکہ مجھے اذیت دی۔ اب اذیت ذات کو دی جاتی ہے، اس پر بھی ہم سمجھتے ہیں کہ کسی کو کیسے اذیت دی جا سکتی ہے، مگر آقا علیہ السلام نے بے شمار مقامات پر اس مفہوم کو بھی واضح فرمایا کہ کسی دھوکے میں نہ رہنا، کہ جس طرح اللہ کی اذیت وہ ہے جو میری اذیت ہے، تو میں تمہارے سامنے یہ بات واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ ہر وہ اذیت بھی میری اذیت ہے جو میرے خاندان کی اذیت ہے، جو میری اہل بیت کی تکلیف ہے، جو میرے خانوادے اور میری اہل بیت کو تکلیف دیتا ہے، اذیت دیتا ہے، وہ یہ سمجھے کہ اس نے مجھ محمد مصطفیٰ کو اذیت دی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب میں کیونکہ یہ مضمون ایسا ہے کہ اس پر اس بات کو کرنے کی ضرورت ہے، میں کوئی فتویٰ نہیں دیتا، صرف ایک سوال آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ اگر کوئی شخص نبی کو اذیت دے تو اس کلمے کی کیا حیثیت رہ جائے گی جو اس نے نبی کا پڑھا ہے؟ بولیے، اسے کون قبول کرے گا؟ اسے خود وہ نبی کی ذات ہی قبول نہیں کرے گی کہ اگر تو نے میرا کلمہ پڑھا ہوگا اور اس کا حیا کیا ہوگا تو کم از کم تو مجھے اذیت نہ دیتا۔ یہ وہ لعنت ہے جو دنیا میں مسلط کی جاتی ہے۔ اور جامع ترمذی شریف کی حدیث پاک ہے، آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ 6 لوگ ایسے ہیں جن پر اللہ، کل ملائکہ، کل انبیاء اور آقا علیہ السلام نے فرمایا میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جن 6 پر لعنت کرتے ہیں، 6 لوگ ایسے ہیں، اور ان میں سے سب سے پہلا وہ ہے کہ جس نے میرے اہل بیت کو اذیت دی ہوگی، جس نے میرے خاندان اور میری اولاد کو تکلیف دی ہوگی، اور حدیث پاک کے لفظ ہیں کہ جس نے ان کی توہین کی ہوگی۔ لفظ یہ ہے حدیث پاک کے۔ اپنے آپ سے سوال کرتا ہوں، توہین تو کوئی اگر بے ادبی کا جملہ بولے تو توہین ہو جاتی ہے، آپ بارگاہ کا ادب نہ کریں تو توہین ہو جاتی ہے، تو اگر صرف توہین کرنے والے پر اللہ اور کل ملائکہ انبیاء کی لعنت ہے تو کربلا کا میدان سجانے والوں پر لعنت کا عالم کیا ہوگا؟ ان بدبختوں کی بدبختی کا عالم کیا ہوگا؟ اور قیامت کے دن ان کی ذلت اور رسوائی کا عالم کیا ہوگا؟ یہ 2 حدیث آپ کے سامنے رکھتا ہوں تاکہ ہم اس مضمون کو اور اچھی طرح سمجھ لیں۔ اس حدیث پاک کو امام طبرانی نے معجم الاوسط میں روایت فرمایا، اور حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ آقا علیہ السلام نے خطاب فرمایا، اور خطاب فرما کر ہم سے گفتگو فرمائی، اور فرماتے ہیں کہ ہم نے سنا کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا ایھا الناس، اے لوگو اس بات کو ذہن نشین کر لو اور اس بات کو اچھی طرح سمجھ لو، من ابغض اہل البیت، جس نے میرے خاندان کے ساتھ بغض اور عداوت رکھی، بغض رکھا جو دل میں ہوتا ہے کہ کسی کے مقام کو نہ ماننا، کسی کی عظمت کو نہ ماننا، دل سے اسے معاذ اللہ برا سمجھنا، دل سے اس کے خلاف ہونا، اس کو بغض کہتے ہیں۔ تو بغض کا انجام اس حدیث میں بیان ہوا ہے، کربلا والوں کا انجام اس حدیث سے آسانی سے سمجھ آ جائے گا کہ کیا ہوگا۔
آقا علیہ السلام نے فرمایا من ابغضنا اہل البیت، جس نے میری اہل بیت سے بغض رکھا، حشرہ اللہ یوم القیامت یہودیہ، قیامت کے دن اللہ رب العزت اس کا حشر یہودیوں کے ساتھ کرے گا۔ اللہ رب العزت ان کا حشر یہود کے ساتھ کرے گا۔ اور پھر عرض کرتے ہیں فقلت، تو میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے میرے آقا، وَإِن صَامَ وَصَلَّى، اگر وہ بغض کرنے والا روزہ رکھتا ہو، نماز پڑھتا ہو، یعنی ظاہری مسلمانی ہو اس کے پاس، ظاہر کے طور پر عمل کرتا ہو، نماز کا روزے کا مسلمان ہو، آقا علیہ السلام سے پوچھا تو آقا علیہ السلام نے فرمایا وَإِن صَامَ وَصَلَّى، بے شک جتنے مرضی روزے رکھ لے، جتنی مرضی نمازیں پڑھ لے۔ اور آقا علیہ السلام نے اس سے اگلا جواب بھی عطا فرمایا وَزَعَمَ أَنَّهُ مُسْلِمٌ، اور بے شک وہ خود کو مسلمان کیوں نہ سمجھتا ہو، بے شک خود کو سمجھتا ہو، اللہ رب العزت میری اہل بیت سے بغض کرنے والے کا حشر یہودیوں کے ساتھ کرے گا، یعنی ان کی نماز اور ان کے روزے کو کبھی قبول نہیں فرمائے گا۔ کس لیے؟ اس لیے کہ اس نے آقا علیہ السلام کی اہل بیت کا حیا نہیں فرمایا، اور آقا علیہ السلام کی عطرت اور خاندان کا اس نے حیا نہیں کیا۔ تو آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو میری اہل بیت اور میرے خاندان کا حیا نہیں کرے گا، اللہ رب العزت اس کے کسی عمل کی حیا نہیں فرمائے گا، کسی عمل کو اپنی بارگاہ میں قبول نہیں فرمائے گا۔ اور اس کے ساتھ دوسری حدیث ملائیں تو پھر بات اور واضح ہو جائے گی۔ اس حدیث پاک کی راوی حضرت عبداللہ ابن مسعود ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ بیان کرتے ہیں کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا حب آل محمد یوما، بغض والوں کا حال تو یہ ہے نا کہ ساری زندگی کے نماز روزے گئے، ساری زندگی کے، اس لیے کہ نماز روزے قبول ہوں گے اسلام کے بعد، اور جب حضور کے خاندان کا ہی معاذ اللہ حیا نہ ہو تو کون سا اسلام اور کیسا دین۔ اب فرمایا کہ حب آل محمد یوما، جو میری اہل بیت سے ایک دن محبت کر لے، ایک دن ہی محبت کر لے صرف، تو آقا علیہ السلام نے فرمایا خیر من عبادت سنۃ، تو اس کی ایک دن کی یہ محبت عبادت کرنے والوں کے ایک سال کی عبادت سے بہتر ہے، ایک سال کی عبادت سے بہتر ہے۔ اور فرمایا ومن مات علیہ دخل الجنہ، اور جو اس محبت میں فوت ہو جائے، دنیا سے چلا جائے، اللہ رب العزت اسے جنت میں مقام عطا فرمائے۔ اب اگر یہ دونوں حدیثیں ملا دی جائیں نا تو میں ایک شعر آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ اس شعر کو سننے سے پہلے ذرا توجہ رکھیں کہ ہم نے سمجھنا کیا ہے۔ اگر آقا علیہ السلام کے خاندان کا حیا نہ ہو تو کلمہ، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ کوئی ویلیو، کوئی حیثیت اور کوئی درجہ ان کا نہیں ہے۔ اور اگر محبت مل جائے، صرف ایک دن کی محبت اور ادب اور حیا آ جائے تو ایک سال کی عبادت سے بڑا ہو جاتا ہے یہ سب کچھ۔ اب میں آپ سے سوال کر کے وہ شعر پڑھنا چاہتا ہوں، اس کائنات میں کس نے سب سے اچھی نماز پڑھی ہوگی؟ بولیے، آقا علیہ السلام سے بہتر کوئی پڑھ سکتا ہے؟ بولے، حضور سے بڑھ کر کوئی نماز پڑھ سکتا ہے؟ بولے، نہیں پڑھ سکتا۔ ان سے بڑھ کر کسی کی عبادت بولے نہیں ہو سکتی، کسی کی نہیں ہو سکتی۔ تو سردار الانبیاء ہیں، ان کی نماز کا ذرا نظارہ دیکھیں۔ میں شعر پڑھوں گا، مضمون آپ کو سمجھ آ جائے گی۔ آداب مصطفیٰ میں شریعت کھڑی رہی، آداب مصطفیٰ میں شریعت کھڑی رہی، دروازہ بطول پر رحمت کھڑی رہی۔ سجدے میں تھے حضور اور تھے پشت پر حسین، باجماعت نماز تھی، فرض نماز صحابہ پیچھے تھے، سجدے میں تھے حضور اور تھے پشت پر حسین، بیٹھے رہے حسین، عبادت کھڑی رہی۔ یہ ہے راز عبادت کی قبولیت کا، کہ جب امام علی مقام بچپن میں آقا کریم علیہ السلام کی پشت مبارک پر آ بیٹھے تو رب کائنات نے فرمایا دنیا والوں کو بتا کہ تیرے حسین کا مقام کیا ہے، کہ میری نماز کا سجدہ طویل کر دے، مگر جب تک حسین بیٹھے ہیں اے میرے محبوب آپ سجدے سے سر مت اٹھائیے۔
تاکہ آپ سے بڑھ کر کوئی سجدے کا دعویٰ کرنے والا نہ آئے، آپ سے بڑھ کر کسی کو اپنی عبادت پر ناز نہ ہو، کون دعویٰ کرے گا؟ میں بتانا چاہتا ہوں کہ آپ کی آل اولاد کا مقام کیا ہے کہ اگر حسین بیٹھے تو مصطفیٰ کا سجدہ بھی طویل ہوتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس لیے فرمایا کہ اگر میری اہل بیت کا حیا نہ ہوا اور میری اہل بیت کی نسبت کا حیا نہ ہوا اور معاذ اللہ دل سے بغض اور عداوت ہوئی تو خبردار کبھی یہ مت سمجھنا کہ تمہارے نماز روزے قبول ہو جائیں گے۔ یہ نماز روزے قبول ہی میرے اہل بیت کی غلامی اور نسبت کے صدقے میں ہوتے ہیں۔ یہی وہ سجدہ تھا کہ جس سجدے کا وعدہ پھر کربلا میں امام علی مقام نے اپنے سجدے سے پورا فرمایا کہ مجھے آپ کو تھوڑا سا سر میں درد ہو، پاؤں میں درد ہو، کمر میں درد ہو تو ہم سجدہ نہیں کر سکتے۔ شریعت نے اجازت دی ہوئی ہے، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ غلط ہے، ہم بیٹھ کر پڑھ لیتے ہیں، کرسی پر بیٹھ جاتے ہیں، تھوڑی سی تکلیف ہو تو ذرا اس تکلیف کو دیکھیں کہ 72 لاشیں خود اٹھا کر خیمے میں رکھے تھے اور جسم مبارک پر 72 سے زیادہ زخم تھے اور سارا جسم مبارک سے خون مبارک رس رہا تھا، اور جب اذان کا وقت ہوا تو امام علی مقام نے وہ سجدہ بھی قضا نہیں فرمایا، وہ سجدہ بھی قضا نہیں فرمایا، کیونکہ اس سجدے کا بدلہ اور نانا کا وعدہ وفا کرنا تھا۔ آج لوگ اس حقیقت کو سمجھے بغیر کربلا کی جب بات کرتے ہیں تو امام علی مقام کی عظمت اور آپ کی شان اور آپ کے خانوادے کی عظمت کو بیان کرنے کی بجائے دونوں طرف کی بات کرنے لگ جاتے ہیں۔ یہ بات ذہن نشین کر لیجئے کہ اللہ رب العزت نے یہ اختیار ہمیں دیا ہوا ہے اور ہمارے ہاتھ میں چھوڑا ہوا ہے، اور صحابہ کرام کا اجتماعی طور پر یہ فتویٰ ہے کہ جب آقا علیہ السلام نے یہ حدیث مبارک بیان فرمائی، ایک سائل نے سوال کیا، وہ طویل حدیث ہے، آپ کو اکثر سنی بیان ہوئی، کہ جب ایک شخص نے پوچھا قیامت کب آئے گی تو آقا علیہ السلام نے فرمایا تیری تیاری کیا ہے؟ اس نے کہا عمل تو زیادہ نہیں ہے، اللہ اس کے محبوب سے محبت ہے۔ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا المرء مع من احب، بس ڈر مت، جس سے محبت ہے تو اسی کے ساتھ ہوگا۔ سنے غور سے، جس سے محبت ہے تو بولے اسی کے ساتھ ہوگا۔ تو راوی کہتے ہیں کہ اس بات پر صحابہ جتنے خوش ہوئے ایمان لانے کے بعد کسی چیز نے اتنا خوش نہیں کیا کہ جس سے محبت ہے حشر اسی کے ساتھ ہوگا۔ اب کربلا پر بولنے سے پہلے کوئی بھی شخص سوچ کر بات کرے کہ وہ کس کی حمایت اور کس کے تعلق کی بات کر رہا ہے، کیونکہ وہ اپنے حشر کا فیصلہ خود لکھ رہا ہے کہ میرے مالک میرا حشر اس کے ساتھ کرنا، اور حشر کا فیصلہ تو بہت دور ہے۔ آقا علیہ السلام نے دنیا میں کسی کو امام کہا جاتا ہے کسی کے علم کی وجہ سے، کسی کے مقام کی وجہ سے، کسی کے تقوی و طہارت کی وجہ سے، مگر آقا علیہ السلام نے کسی ایک علاقے، کسی ایک قوم، کسی ایک خاندان، کسی ایک وقت کے لیے نہیں، پوری امت کے لیے جن کو امام بنایا وہ حضور کے شہزادے ہیں۔ اور آقا علیہ السلام نے خود فرمایا یہ دونوں سردار ہیں اور جنتیوں کے سردار ہیں۔ اب اس حدیث پر ہم ذرا ایک رخ بدل کر دیکھیے، اس حدیث کا معنی دیکھیے۔ آقا علیہ السلام نے کیا فرمایا کہ یہ دونوں کس کے سردار ہیں؟ بولیں اونچا بولیں، جنتیوں کے سردار ہیں۔ تو اب جس کو اللہ نے جنت دینی ہوگی وہی ان کو سردار مانے گا۔ اللہ نے کسی کی بدبختی اور جہنم اگر لکھ دی ہے تو وہ حسین کو اپنی زبان سے سردار کہہ ہی نہیں سکتا۔ ان کی سرداری اور عظمت وہی مانے گا جس کے لیے اللہ نے جنت کا فیصلہ لکھا ہوا ہے۔ اب سوچ سمجھ کر اس کے پیچھے جائیں اور اس کو سنیں کہ کون کس کو سردار کہتا ہے اور کون کس کی نسبتوں پر نام رکھتا ہے، کون کس کی نسبتوں کو زندہ کرتا ہے، کون کن ناموں کا پرچار کرتا ہے، کون کن ناموں کو بیان کرتا ہے۔ یہ سوچ کر اور یہ سمجھ کر ہمیں فیصلہ کرنا ہوگا۔ آقا علیہ السلام نے حضور امام دہلوی نے مسند الفردوس میں اس حدیث پاک کو روایت فرمایا، اور میں اس سے پہلے ایک حدیث پاک اور بیان کر دوں تاکہ اس مضمون کو آپ اور اچھی طرح سمجھ جائیں۔ آقا علیہ السلام نے اپنی شہزادی سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا سے فرمایا اے میری فاطمہ، میں امت کو بتانا چاہتا ہوں کہ تیری عظمت کیا ہے اور تیرا مقام کیا ہے۔
سیدہ پاک سامنے بیٹھی ہیں تو آقا علیہ السلام نے فرمایا اے فاطمہ رب اس سے راضی ہوتا ہے جس سے تو راضی ہوتی اور رب اس سے ناراض ہو جاتا ہے جس سے تو ناراض ہوتی. آقا علیہ السلام نے یہ بات فرمائی. اب آپ ذرا سوچیں کہ کربلا میں جنہوں نے یہ ظلم و ستم کیا اللہ کی ناراضگی تو بہت اوپر کی بات ہے. ذرا دل پہ ہاتھ رکھ کے بتائیں کہ ان میں سے کون بدبخت یہ کہہ سکتا ہے کہ سیدہ مجھ سے راضی ہوگی. میرے آپ کے بیٹے کو اگر کوئی انگلی دکھا دینا ہم شاید ساری زندگی اس سے بات نہ کریں. میری آپ کی ہمارے خاندانوں کی اوقات کیا ہے؟ تو جس کے لیے میرے آقا کی نماز لمبی ہو جائے اور حکم آ جائے کہ حسین بیٹھا ہے تو نماز طویل کر دے, اس شہزادے کے ساتھ یہ ظلم و ستم کربلا میں کرنے والوں کے ساتھ سیدہ کی ناراضگی کا عالم کیا ہوگا. اور دہلوی کی یہ حدیث پاک ہے جس کے الفاظ یہ ہیں, حضور مولا علی علیہ السلام اس کے راوی ہیں کہ قیامت کے دن سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا اس منظر کے ساتھ آئیں گی کہ آپ کے ہاتھوں میں لباس ہوگا جو خون سے لت پت ہوگا. جس لباس پر خون لگا ہوا ہوگا. اور آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ میری شہزادی عرش کے پائے کو تھام کر رب کو پکارے گی اے عدل و انصاف کے مالک, اے آج عدل و انصاف کا دن قائم کرنے والے رب, تیرے مصطفیٰ کی شہزادی تجھ سے تقاضا کرتی ہے کہ آج میرے اور میرے بیٹے کے قاتل کے درمیان فیصلہ فرما. آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے رب کعبہ کی قسم ہے. آقا علیہ السلام نے فرمایا مجھے رب کعبہ کی قسم ہے کہ میرا رب وہی فیصلہ کرے گا جس سے میری فاطمہ راضی ہو, جس پر میری فاطمہ اور میری شہزادی راضی ہوگی. اب ذرا ایک لمحے کے لیے سوچیں کہ سیدہ پاک کس فیصلے پر راضی ہوگی اور سیدہ پاک کی رضا کا عالم کیا ہوگا. اور پھر سیدہ پاک کے صدقے سے اللہ جو رضا دیتا ہے اس رضا کو تلاش کرنے والوں کو کس نسبت کو پکڑنا چاہیے. سیدنا امام علی مقام امام حسین علیہ السلام جن کو بچپن میں جنت کی سرداریاں مل گئی اور جن کو آقا علیہ السلام نے جنت میں ساری بشارتیں عطا کر دیں, ان کی زندگی کو ذرا پڑھیں تو صحیح کہ ان بشارتوں کے بعد ان کی زندگی کا عالم کیا ہے, ان کی تقویٰ اور طہارت کا عالم کیا ہے, ان کی عبادت اور بندگی کا عالم کیا ہے, ان کی پرہیزگاری کا عالم کیا ہے, اور ان کی عبادت میں فنائیت کا عالم کیا ہے کہ آپ کے روزانہ کی معمولات میں سے 3000 نوافل ادا کرنا. یہ اور آپ کو پتہ نہیں ساری زندگی 3000 پڑھ سکیں گے کہ نہیں. ہم تو سمجھتے ہیں نفل تو ویسے ہی کوئی بات نہیں, مرضی ہے. یہ ہماری کمزوری ہے. 3000 نوافل روزانہ ادا کرنے والے کو حسین کہا جاتا ہے. اسے پتا ہے کہ نانے کے پشت پر سواری کیسے ہوئی ہے, اسے حسین کہا جاتا ہے. اور حیثیت اور شان ہونے کے باوجود اللہ کی شریعت سے اور احکامات سے محبت کا عالم یہ ہے کہ زندگی میں 25 حج آپ نے پیدل ادا فرمائے. جنت پہلے مل چکی ہے, بلکہ جنت بانٹنے والے یہ ہیں. جنت ملنی ان کی توجہ, ان کی نسبت اور ان کے اشاروں پر ہے. ان کے اپنے تقویٰ اور پرہیزگاری کا عالم یہ ہے. اور میں یہ جملہ بھی یہاں کوٹ کرنا چاہتا ہوں جو میں نے کربلا کے سجدے کی بات کی. میں نے اس لیے پہلے کہا کہ آج میں شہادت پر زیادہ بات نہیں کروں گا, اس رخ کی طرف دیکھیں اور سمجھیں. امام علی مقام نے اگر اس لمحے میں بھی اللہ کے سجدے کو قضا نہیں ہونے دیا, اللہ کے سجدوں کا حیا نہ کرنے والا کس نسبت حسینی کی بات کرے گا. نماز سے مسجد سے تعلق نہ ہو تو کیا حسینیت ہے؟ کیا حسینیت سے نعرے لگانے کا نام؟ بولیے. میں آپ سے سوال کرتا ہوں, کیا امام علی مقام ہی قیامت کے دن ہم سے پوچھ رہے ہیں کہ میں تو اس عالم میں بھی سجدے سے دور نہیں ہوا, تم نے اللہ کے سجدوں کے ساتھ کیا کیا؟ تو ہم تو ان کا سامنا کرنے کے لائق بھی نہیں. یہ جائے کہ آقا علیہ السلام کا سامنا ہو اللہ کی بارگاہ میں پیش.
تو کربلا کی جب بات کی جاتی ہے تو اس پر کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے کہ حق اور باطل کیا ہے. حق امام علی مقام کا نام ہے, حق حسینیت کا نام ہے. اس کے علاوہ جو کچھ بھی ہے وہ باطل ہے, وہ فتنہ ہے, فساد ہے, وہ کفر ہے. حق صرف حسینیت کا نام ہے, اور جس کو اللہ رب العزت حق کی توفیق دینا چاہتا ہے اسے ہی حسینیت کی بات کرنے کی توفیق دیتا ہے. میں اس پیارے شعر پر اپنی گفتگو کو مکمل کرنا چاہتا ہوں جو پیغام بھی ہے, اور زندگی بھر حضور شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری زندگی بھر جب بھی کربلا کی بات کرے تو پیغام یہی دیتے ہیں امت کو کہ جس شخص کو اللہ کے لیے جھکنا آ جاتا ہے, جو شخص اللہ کے دین کے لیے قربان ہونا سیکھ لیتا ہے, اللہ رب العزت اسی کو بلندی عطا کرتا ہے, اسی کو اٹھاتا ہے, اسی کو بلند مقام دیتا ہے. اور شاعر نے اسے بڑے خوبصورت انداز میں لکھا ہے, اور شاعر کہتا ہے کہ جھکانا چاہتے تھے جس سر کو شام والے یہی چاہتے تھے نا کہ سر جھک جائے, ہمارے سامنے جھک جائے. تو دیکھیں, جھکانا چاہتے تھے جس سر کو شام والے, شکست تو دیکھیے اسی سر کو اٹھا کے چلے. بہانہ نیزے کا بنا, مگر اللہ رب العزت نے ان کو سزا دی دنیا کے اندر کہ بدبختو, جس حسین کو تم جھکانا چاہتے تھے اسی حسین کو اٹھا کر چلو گے, تاکہ دنیا دیکھے کہ سر کٹ کے بھی میرا حسین تم سے بلند ہے اور میرا حسین تم سے بلند اعلیٰ مقام پر ہے. سامعین دی وقار, اللہ رب العزت کا ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے کہ اس نے ہمیں اپنے محبوب پاک علیہ السلام کی نسبتوں کا حیا عطا فرمایا ہے. اور میں آپ کو اسی جملے پر مضمون کو مکمل کرنا چاہتا ہوں کہ ہر اس شخص کی صحبت میں بیٹھیں جو ان نسبتوں کی بات کرے, جو ان نسبتوں میں فنائیت کی بات کرے, اور جو دو طرفہ بات کرے یا ڈاما ڈول بات کرے تو سمجھ جائیں کہ یہ تو بیچارہ خود بھٹکا ہوا ہے, اس نے ہمیں کیا ہدایت دینی ہے. یہی جرت ہے جو حسینیت نے دی ہے, اور یہی جرت حسینیت تک لے کر جاتی ہے. اللہ رب العزت ہم سب کو اور تمام عاشقان اہل بیت کو آقا علیہ السلام کی نسبت کی خیرات عطا فرمائے, اور ہم سب کو دنیا آخرت میں آقا علیہ السلام کے خانوادے کے مبارک قدموں میں جگہ عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.